اللہ سے مانگنے کا طریقہ میں نے اپنی بیوی سے سیکھا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تو میں نے بیوی کو کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں، جب ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار سوال کرتی ہیں، تو ایک دو دن گزرے تو بیوی نے پھر کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، دے دیں۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو بیوی نے پھر کہا کہ حضرت جی مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، آپ سے پہلے بھی مانگے تھے، تو اگر ہیں تو مجھے دے دیں۔ تو اس پر خاوند غصہ ہو گئے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ کیا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، مجھے شرمندہ کرتی رہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ جب ہوں گے تو آپ کو دے دوں گا، یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اور حضرت صاحب نے بیوی کو ڈانٹ دیا، غصے ہوئے۔ اس پر بیوی رونے لگ گئیں اور ناراض ہو گئیں اور دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک جملہ کہا کہ آپ ہی میرے خاوند ہیں اور آپ ہی میرے شوہر ہیں، اگر میں آپ سے نہیں مانگتی، آپ سے نہ مانگوں تو بتائیں کہاں جاؤں، کس سے مانگوں؟ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ یہ جملہ سن کر حضرت صاحب خود رونے لگ گئے، سسکیاں لے لے کے، اور جب اتنا روئے کہ بیوی نے تسلی دی، خاموش کرایا اور کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پیسے تو میں نے مانگے، آپ نے ڈانٹ دیا اور آپ رو بھی خود رہے ہیں۔ کہا کہ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ آپ ہی میرے خاوند ہیں، آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں اگر آپ سے نہیں لوں گی تو کہاں جاؤں، کس سے لوں؟ تو میں کس کا ہوں، ہم سب کس کے ہیں؟ آپ کے اس جملے نے مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ سے کہتا ہوں میں، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی رب العالمین ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ اگر تجھ سے نہ مانگے تو بتائیں کہاں جائیں؟ یا اللہ تو ہی ہے جو مشکل کشا ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے اور میرا رب ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے۔ یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ حضرت صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ اللہ سے مانگنے کا میں نے اپنی بیوی سے سیکھا، اور جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توکل اس طرح کرو جس طرح کے پرندے توکل کرتے ہیں، خالی پیٹ صبح جاتے ہیں اور شام کو بھرا پیٹ واپس آتے ہیں، کل کا نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، انہیں پتا ہے کہ کل کا اگر سورج نکلا اور میری زندگی ہوئی اور جس نے پیدا کیا وہ رزق کا بھی بندوبست کر دے گا۔ لیکن ہم انسان ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ جو سانس باہر ہے وہ اندر آئے گا کہ نہیں، اور جو اندر سانس لیا ہے اس نے باہر آنا ہے کہ نہیں، پل کا بھروسہ نہیں، اور سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ پرندوں کے جیسا توکل کرو، وہ خالی پیٹ صبح جاتے ہیں لیکن اللہ ان کے رزق کا بندوبست فرماتا ہے۔ جب نماز میں پڑھتے ہیں رب العالمین، جب یہ یقین ہے 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بھی رزق کا بندوبست کیا، دنیا میں آئے تو ہاتھوں میں طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تو دودھ کا بندوبست کیا، اگر وہ ماں کے پیٹ میں وہاں پہ پال سکتا ہے 3 اندھیروں میں، دنیا میں آیا اور ماں کے دل میں محبت اور شفقت ڈال دی اور رزق پیدا کر دیا دودھ کی صورت میں،
تو کیا وہ اب جب نوجوان ہو گیا ہوں تو کیا وہی اللہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ صرف ہمارا یقین اور توکل نہیں ہوتا، آپ یقین اور توکل کرتے رہیں، حلال رزق کی تلاش میں رہیں، جو آپ کے نصیب میں ہوگا کوشش ضرور کریں حلال طریقے سے، لیکن اللہ پہ توکل نہ چھوڑیں، اس کے حکموں کو نہ توڑیں، بس اس کی رضا میں راضی رہیں، جو ہے جتنا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور ایک بات یہ آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے، تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر اچھی لگی ہو ویڈیو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، بیل پریس کر دیں۔ اس قسم کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔